बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनाब टोबा टेस्टिंग के पोस्ट मास्टर साहब हनीफ साहब तशरीफ़ लाए हैं, तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि यहाँ पे किसी ज़माने में 1971 में यहाँ पे जो हम मालिक हैं, यहाँ पे हमारी पोस्ट ऑफिस हुआ करते थे। तो उस वक्त की ये कहानी ये कि चूँकि ये मेन रोड था, उस वक्त मेन रोड पे पोस्ट ऑफिस का होना एक बहुत बड़ी बात थी और लोगों को यहाँ पे बहुत एक सहूलतें दी गई थी। लेकिन वो पुराना ज़माना था, अच्छे लोग थे, टेलीग्राफ भी थी, टेलीफोनिक सिस्टम भी था उसके अंदर सारा, और उसमें जितने भी अफसर यहाँ पे आते थे वो काफ़ी देर हमारे कम से कम 10 से 12 साल हमारी बिल्डिंग में ये पोस्ट ऑफिस रहा है। उसके बाद ये हुआ कि फिर मुख्तलिफ जब यहाँ पे एक साहब आए थे, मुझे ये बिल्कुल याद है, वो थे STM जावेद अहमद कुरैशी। तो वो चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए, डिप्टी कमिश्नर भी हैं, कमिश्नर फैसलाबाद। उनको बड़ा शौक़ था कि ये पोस्ट ऑफिस की जो बिल्डिंग है यहाँ भी यहाँ बनाई जाए। तो ये उनकी दौर में बनी, जब वो उस वक्त मेरे ख्याल में 1965 की ये बात मैं कर रहा हूँ। 65 में वो पोस्टिंग थी, 66 में भी वही थी, तो 67 में उन्होंने फिर ये प्रपोज़ किया कि ये TB चेस्ट क्लिनिक और ये पोस्ट ऑफिस और ये गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़, ये सारी चीज़ें उनके दौर में हुई हैं। तो ये पोस्ट ऑफिस भी उनकी दौर में ये बना था। जावेद अहमद कुरैशी साहब जो हमारे चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए, ही वॉज़ वेरी क्लीन। तो वो बहुत उनको चीज़ों का ये शौक़ था कि अच्छी चीज़ें बने हमारी। तो फिर ये बिल्डिंग वहाँ पे पोस्ट ऑफिस जो है ये वहाँ पे शिफ्ट हो गई थी, नई तालाब बाज़ार में, नई बिल्डिंग में। तो आप पे वहीं पे है, तो वहीं पे सारा आपका सिस्टम चल रहा है माशाल्लाह। तो इस वक्त तो पोस्ट ऑफिस की जो बड़ी अच्छी सारी सर्विसेज जा रही हैं। पहले तो बाकी जो बस मुख्तलिफ जो प्राइवेट कंपनीज़ होती थी वो तो लोगों को बहुत लूट रही थी और वो उनकी इतने हाई चार्जेस थे कि बंदा परेशान हो जाता है। लेकिन इस वक्त जो आपके मिनिस्टर हैं मुराद साहब, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने सब पोस्ट ऑफिस को बड़ा रेनोवेशन किया है, उसकी रेनोवेशन हो गई है, उनको अच्छे एम्प्लॉइज़ को अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं, अच्छी डेकोरेशन हो गई है। तो अब तो ये पोस्ट ऑफिस बड़े अच्छे हो गए और उसमें लोगों को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं और उसके जो चार्जेस है वो भी बहुत कम तरीन है, उसमें लोग भी आ रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि पहली दफ़ा ये जो अदारा था वो लॉस में जा रहा था, अब तो माशाल्लाह ये जो इसमें देखा है कि इसमें काफ़ी प्रॉफिट भी हो गया। और पिछले दिनों हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इसकी बड़ी तारीफ़ की है कि बहुत इस पर काम किया और बड़ी मेहनत की है कि जहाँ पे अगर ये इस वक्त ना होते तो मेरे ख्याल में यही पोस्ट ऑफिस में ना वैसे बंदे होते हैं जैसे सिंध में है। लेकिन आई अप्रिशिएट द योर प्राइम मिनिस्टर को, उसने बहुत काम किया है, विनय और काम किया है। इस वक्त आपके जो सारे पोस्ट ऑफिस हैं बहुत अच्छे जा रहे हैं। हाँ जी, उस वक्त ये होता था, देखें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। उस वक्त ना तो ये मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे, तो या तो ये पीछे का टेलीफोन होते थे या फिर टेलीग्राफी होती थी या फिर एक तार आती थी, तार आ गई जी। तो उस वक्त ये सिस्टम था। तो मैं जाया करता था और तो डाक का बड़ा एक मुनज़्ज़म सिस्टम था। तो जिसको मतलब ये है कि उस पर टिकटें लगानी, उस पर टिकटें भी लोग जमा करते थे। आपको जो पोस्ट ऑफिस में टिकटें होते थे मुख्तलिफ रेट्स की, 5 रुपये की, 10 रुपये की, बड़ा सस्ता और ज़माना होता था। तो उसमें फिर वो लोग टिकटें भी जमा करते थे, उसकी एल्बम भी बनाते थे। और वो जो पोस्ट ऑफिस है उसमें फिर लोगों को हम जाके देखते थे, सुबह जो उठते थे लोग और उसको स्टैम्प करना, उसको फिर वो उनका जो स्पेशली आपकी स्टैम्प होती थी उसको लगाना, फिर आगे पोस्ट ऑफिस इन्होंने लेके जाना। जो हमारे डाकिया साहबान होते थे मुख्तलिफ वार्ड्स में, मुख्तलिफ इलाकों में जाके डाक को डिलीवर करना, एक बड़ा अच्छा इंतज़ाम था आपका। तो उस वक्त तो मैं ख़ुद देखा करता था, मैं ये जो कि मैं इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ, तो हम बड़ा आना जाना रहता था। मैं बैंक में इसमें पोस्ट ऑफिस में आपका मिलना जुलना रहता था जितने भी आपके ऑप्शन होते थे। तो उस वक्त रेंट तो बड़ा सस्ता, मेरे ख्याल में जो तनख्वाहें बड़ी कम होती थी, एक बंदे की जो तनख्वाह है वो तकरीबन 150 रुपये होती थी एक एम्प्लॉई के, तो 150 रुपये में भी वो बंदा बचा लिया करता था। तो मेरे ख्याल में उस वक्त रेंट तो यही को मेरे ख्याल में अपना 400-500 रुपया होगा, बस इतना ही रेंट हुआ करता था। इतना बस, उससे क्या होना ज़्यादा, यही रेंट था। तो ज़माना सस्ता था, लोग भी इतना नहीं कहते, वो लोगों को ये फ़ख्र होता था कि चलो हमारी बिल्डिंग में एक सरकारी बिल्डिंग है जिसमें ना तो कोई ये ख़तरा होता था कि ये किराया नहीं मिलेगा,
نہ کوئی ایسی بات ہوتی تھی. تو اس میں جو رینٹ وہ ہماری جو تھی ہمارے جو بینک ہے اس میں وہ ڈال دیتے تھے, تو ہمیں کوئی اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتا تھا. یہ پھر 1985 میں نا, یہ 1985 میں ہم نے پھر اس کو نقشے کو چونکہ بلڈنگ خاصی پرانی تھی, کافی خستہ ہو چکی تھی, تو اس کو پہ ہم نے اس کو گرا کے تو خود ہم نے اپنا اس کو سوچا کہ کیونکہ ہم 4 بھائی ہیں, تو ہم نے اس کو پھر سوچا کہ اس کو اپنا بناتے ہیں. 4 بھائی ہم رہ رہے ہیں, ایک جو اس طرف گلی ہے, ایک طرف اس طرف گلی ہے, 2 بھائی اس اوپر رہ رہے ہیں, 2 بھائی ادھر رہ رہے ہیں. تو چاروں بھائی اس وقت ماشاءاللہ آج تک حیات ہیں. تو پھر آگے ہم نے جو سارا جو تھا کمرشل بنا دیا تھا, شاپس بنا دی تھی, اس کے 3 پورشن ہیں, تو اس کا بھی ہمیں رینٹ آ رہا ہے. تو ہم آپ پیچھے رہ رہے ہیں. تو ہم یہ بالکل جدید بلڈنگ بنائی ہم نے, جو اس وقت آپ نے خود دیکھا ہے, اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے آپ نے اس کی. یہ اس وقت پھر ہم نے تعمیر کروائی تھی ساری. جو اس وقت میں تو یہ پڑھ بھی رہا تھا, تعلیم بھی حاصل کر رہا تھا. تو اس وقت میں میٹرک میں تھا, 8ویں کلاس میں تھا, اور تعلیم اس کے بعد پھر میری ایجوکیشن تھی وہ گریجویٹ ہوں میں اپنے پنجاب یونیورسٹی کا. اس کے بعد پھر ہم گجرات چلے گئے. ٹوبے پہ تو کالج بھی نہیں تھا, تو وہاں پھر یہ میں جبکہ جن کی بات کر رہا ہوں ابھی جاوید احمد قریشی صاحب کی, ان کی بڑی ایفرٹس تھی. تو انہوں نے پھر سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی کالج کی. تو پھر ہم کالج بھی یہ ہماری بلڈنگ کے سامنے جو بلڈنگ ہے یہ بورڈنگ ہاؤس ہے, یہ پرانا انگریزوں کا بنا ہوا. تو یہاں پہ انہوں نے کالج کی تعمیر شروع کروائی تھی, یہیں پہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا. تو ہم پہلے اسٹوڈنٹ تھے جب ہم مائگریٹ کر کے گوجرا سے ٹوبے آ گئے تھے. بورڈنگ جو تھی جی, بورڈنگ اسکول میں کالج تو انہوں نے فرسٹ ایئر کا شروع کروایا تھا. 8th کلاس اس دنوں میں یہ تھا کہ دیکھیں جی, ہم ایجوکیشن ایک تو سستی بہت تھی. ہم تو ان دنوں میں ٹاٹوں میں بیٹھتے تھے, ہمارے جو تھیلے تھے وہ ملیشیا کے ہوتے تھے, اور ٹیچر کی سختی بڑی ہوتی تھی. ہمارے ہاتھوں پہ ڈنڈے بھی پڑتے تھے, اور ٹیچرز کی اتنی عزت ہوتی تھی کہ کوئی ماں باپ جا کے اس کو یہ گلہ نہیں کرتا تھا کہ آپ نے ہمارے بچے کو مارا کیوں ہے. تو آج اسی کا صلہ ہے کہ میرے ساتھ کی جو اکثر جو میرے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ پڑھ رہے تھے, آپ یقین کریں کہ بہت اعلیٰ عہدوں پہ گئے ہیں, ٹاٹوں پہ بیٹھنے والے. یعنی وہ کوئی ڈپٹی کمشنر بنا ہے, کوئی کمشنر بنا ہے, کوئی سیکٹری لیول تو کوئی چیف سیکٹری بنا ہے. اس کے بعد پھر فوج میں گیا, کوئی کرنل ہو گیا, کوئی بریگیڈیئر ہو گیا. تو ان کے جو استاد تھے وہ ان کو یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ ہم نے کوئی ٹیوشن پڑھانی ہے. ان کو یہ ہوتا تھا کہ ہم نے جتنا بھی ٹائم دیا ہے ان کو بچوں کو ہم نے ایمانداری سے پڑھانا ہے اور جا کر صبح چیک کرنا ہے. آج کل وہ سسٹم نہیں ہے. آج کل جو معیار ہے تعلیم کا بہت گر چکا ہے. اب دیکھیں کہ ان دنوں میں ایک ڈسپلن تھا کہ مطلب یہ تھا کہ ہیڈ ماسٹر اور ماسٹرز, ہیڈ ماسٹر اتنے سخت ہوا کرتے تھے کہ وہ راؤنڈ کرتے تھے جا کے سارے اسکول کو چیک کرنا, ٹیچرز کو چیک کرنا, کھڑے ہو کے دیکھنا کہ یہ پڑھائیں میرے سامنے آپ. تو ٹیچر کی اس وقت ٹانگیں کانپ رہی ہوتی جب میں ہیڈ ماسٹر. اب تو ان کی ایک جب ٹیچرز ہیڈ ماسٹر دوستیاں ہیں, یاریاں ہیں, چائے پیتے ہیں, لڑکے سگریٹ پی رہے ہیں ٹیچر کے سامنے بیٹھ کے, وہ معیار نہیں رہا. ٹھیک ہے دنیا بہت آگے پہنچ گئی ہے, لیکن ٹیکنالوجی آ گئی ہے, یہ موبائل آ گئے ہیں. اب تو یہ موبائل پہ یہ ساری گیمیں شیمیں سارا کلچر ہمارا بہت بگڑ چکا ہے. ہماری یہ نسل ہے نا, اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ہی اچھی ہے. میں سمجھوں گا جو اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے جو آئندہ یہ نسل یہ زوال کا شکار ہے. آپ کے خیال اس پہ سب سے تو بہتر جو ہے سب سے پہلا سٹیپ تو ہے ماں باپ کا. اٹ از دی ریئلی آف دی ڈیوٹی آف دا پیرنٹس کہ اس کو گھر سے کیسا ماحول ملتا ہے. جب وہ گھر سے بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کی پرورش ہوتی ہے, اس کی گروتھ ہوتی ہے, تو سب سے پہلے اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ماں باپ ہے. ماں باپ اس کو دیں, اچھی تربیت دیں. اس کے بعد ہے مسجد, اس کے بعد ہے مدرسہ. یہ ساری چیزیں جب لوگ آپ اس کو ایک اچھا شریعہ بنائیں گے تو سٹیپ بائی سٹیپ ہر بندے کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے پالش کر کے بچے کو پیش کریں تاکہ وہ پاکستان کے ایک اچھا شہری بن سکے, پاکستان میں اپنا نام کما سکے. اس وقت کوئی بھی جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. تو میں نے تبھی دیکھا, ویڈیو بھی دیکھی کہ اس ٹیچر کو مار پیٹ بھی ہو رہی کہ آپ نے ہمارے بچے کو تھپڑ کیوں مارا ہے.
تو پہلے وقت میں ہمارے ٹیچر سے اگر کوئی آ کے شکایت کرتا تھا تو ہمارے والدین ہمیں اور مارتے تھے، یعنی کہ آپ کے ٹیچر نے کیوں شکایت لگائی ہے. اب الٹی سچویشن ہے سر. اب ٹیچر جو ہے، بچے جو ہے وہ ٹیچر کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی بےعزتی کرتے ہیں. اور اس یونیورسٹی میں آپ نے حال دیکھا ہوگا کہ میں تو دیکھتا ہوں کہ حالات کہ یہ نشہ آور چیزیں یونیورسٹی میں پہنچ گئی ہیں، لڑکیوں کی زندگی تباہ ہو گئی ہے. ایسے ایسے قصے ہیں یونیورسٹیوں کے ہاسٹلس کے، بندہ جب سنتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. تو اس وقت تو جو مرضی آپ کہیں، یہ جو ہمارا جو ہے نا اس وقت جو نئی جنریشن ہے یہ زوال کا شکار ہے. کچھ لوگ بچ جاتے ہیں جن کو ماں باپ اچھے بھیجتے ہیں، وہ وہاں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ اپنے کو بچا کے رکھتے ہیں. لیکن موسٹلی جو ہاسٹل میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو اپنے ہر چیز پہ لگا لیتے ہیں کسی طریقے پہ. تو یہ میں نہیں سمجھتا. تو ان کی پرورش جو ان کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ جو اس وقت ہمیں بہت ضرورت ہے. دیکھیں پاکستانی قوم کو پیغام میں یہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیں اس وقت پاکستان میں 3 چیزیں ہیں. قائزم کا اصول تھا، 3 چیزیں تھیں، تو وہ اگر ہم اپنا لیں تو اس میں ہمیں کافی فائدہ ہوگا. قائد اعظم کو زندگی کو آپ دیکھیں، علامہ اقبال کی زندگی کو دیکھیں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر ہم پارٹی میں ہماری جو قیادت ہے وہ کہتے ہیں نا یہ سیاست عبادت ہے. اگر صحیح طریقے سے اس میں آپ لوگوں کی خدمت کریں جس میں آپ کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس میں اگر آپ نے اپنا فائدہ رکھنا ہے کہ میں نے کل کو الیکشن میں اتنے پیسہ لگا کے تو میں نے اس کو بعد میں اتنی کمائی کرنی ہے، تو یہ پھر اس سے بہتر ہے کہ بندہ الیکشن لڑے ہی نہ. اگر اس کو یہ صحیح نیت ہے کہ میں نے الیکشن میں اپنی جیب سے پیسہ لگان کے لوگوں کی خدمت ہی کرنی ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. لیکن اس کو اگر آپ تجارت کے طور پہ استعمال کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انسان کو پرفیکٹ ہونا چاہیے. انسان کو ایک دن جانا ہے دنیا سے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس کا حساب تو اس نے دینا ہے نا قبر میں. تو جو اگر اچھا سیاستدان وہ ہوگا جس کے دل میں رحم ہوگا، وہ لوگوں سے بڑے محبت سے، پیار سے ہر بھائی کی بات سنے گا، اس کے مسئلے حل کرے گا وداؤٹ ٹیکنگ اینی چیز، تو وہ سیاستدان میں تو ان کو پسند کروں گا. لیکن آج کل کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات نہیں ہے. تو ہماری جو سیاست ہے وہ اس میں بھی بہت زیادہ ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو ہمارے لیے باعث بدنامی بن رہی ہیں.